وہ بھی کیا دن تھے جب دریائے رائن کے دلکش کناروں کے ساتھ ساتھ مینز نامی ایک خوبصورت جرمن شہر موجود تھا۔ اس کی گلیاں تاریخ کی سرگوشیوں سے گونجتی تھیں اور اس کا قرون وسطیٰ کا فن تعمیر صدیوں کو گواہی کے طور پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ تضادات کا شہر ہے جہاں جدت بغیر کسی رکاوٹ کے روایت پسندی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شہر کے دل کی دھڑکن شاہانہ مینز کیتھیڈرل تھا جو کہ بہت شاندار ہے۔ اس کی قدامت اور اس کی خوبصورتی آج تک موجود ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں کچھ دیر کے لیے ششدر رہا، حیران کھڑا رہا، اتنا خوبصورت۔ میں نے اندر جانے کی دروازوں کی کوشش کی، ایسی چوکاٹ دیکھی، ایسے راستے تلاش کیے، لیکن شاید وہ بند تھے اور تعمیر کا سلسلہ اندر سے، یا اس میں جو ہے وہ کچھ تزئین ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ لوگ اپنے شہر کی محبت کے لیے، اپنے شہر کی محبت میں متحد ہیں۔ انہوں نے روایات کو، قوانین کو اپنی مشل راہ بنایا ہوا ہے، اور یوں مینز وقت کے لچکیلے راستوں سے زندہ ثبوت کے طور پر موجود ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ماضی اور حال طاقتور رائن کے کنارے ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دریا کے رخ سے آنے والی ٹھنڈی اور خنکی زدہ آواز وہ آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کرے گی اور بتائے گی کہ قرون وسطیٰ کا فن تعمیر صدیوں کی گواہی کے طور پر کھڑا یہ کیتھیڈرل کیسے بنا اور کیسے اب تک موجود ہے۔ مینز جوہانس گوتنبرگ کے ذریعے پرنٹنگ پریس کی ایجاد کا گواہ تھا۔ یہ ایک انقلابی لمحہ تھا۔ یہاں سے جو پریس ہے اس میں انقلاب آیا، جو تحریر ہے اس میں انقلاب آیا۔ یہ اس گوتنبرگ کی وجہ سے جو علم ہے، علم کی ترویج ہے، اس کا انقلاب شروع ہوا، اور یہ ہمیشہ انسانی مواصلات کے راستے کو اس نے ایسا بدلا، ایسا خوبصورت کیا کہ یہ جو راہیں مزین ہیں، جو علم کی راہیں مزین ہیں، وہ صرف گوتنبرگ کی مرہون منت ہے۔ یہاں پر قرون وسطیٰ کے رومی شہزادوں کی آوازیں شاید اب بھی گلیوں میں گونجتی ہوں۔ یہاں پر وہ جو پانی کی آواز ہے، پانی بہنے کی آواز ہے، گھروں سے جو ضائع شدہ پانی ہے، جو استعمال شدہ پانی ہے، جب وہ نالیوں میں بہتا ہے، ان کی کھنکدار آواز آپ کو سنائی دیتی ہے۔ شہر کے تعلیمی اداروں نے مینز کی تاریخ کو سیکھنے کے خواہش مند طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ مینز کی روح نہ صرف اس کے عظیم الشان کیتھیڈرلز، ان کی روایتی مقامات، ان کے تاریخی مقامات میں موجود ہے، بلکہ ان کے لوگوں کے دلوں میں بھی بستی ہے۔ یہ ایک شاندار شاہکار تھا جس نے اسکائی لائن کو مکمل طور پر
بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ خاص طور پر جب میں وہاں پہنچا تو جو قوس و قزح ہے وہ اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، تو ایک طرف اسکائی لائن میں جو ہے وہ قوس و قزح اور دوسری طرف یہ خوبصورت بلڈنگ موجود تھی۔ ایسے جیسے آسمان کی طرف پہنچ کر کوئی دیوتا التجا کرتے ہیں کہ شہر کو خوشحالی اور ہم آہنگی سے نوازیں۔ جرمن لوگ کھانے میں زیادہ تر بریڈ کا استعمال کرتے ہیں، جو بیک کی ہوئی، جو پکی ہوئی اوون میں تندور میں بنی ہوئی بریڈ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جب بھی کسی جرمن شہر میں جائیں گے تو آپ کو اس تازہ بنی ہوئی روٹی کی، تازہ بنی ہوئی بریڈ کی خوشبو، جو کہ ہماری خوشبوؤں سے، ہماری روٹی کی خوشبوؤں سے بالکل مختلف ہے، وہ آپ کو شہر کے مختلف چوراہوں میں ملے گی۔ یہ آپ کی بھوک کو چمکا دیتی ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جن کی دوسری جنگ عظیم کے دوران ان پر کم بمباری ہوئی، اور جس کی وجہ سے جو ان کے آثار ہیں، پرانے آثار ہیں، آثار قدیمہ ہیں، جو کہ زیادہ پرانے تو نہیں ہیں لیکن وہ ویسے ہی موجود ہیں جیسے کہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی دلکش عمارتوں نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت شہر کیسا تھا، کیسی زندگی اس میں تھی، لوگ کیسے رہتے تھے۔ پرانی مارکیٹ میں یعنی اولڈ ٹاؤن کے چوراہوں پر ہر طرح کی سرگرمیوں سے یہ شہر مزین ہے۔ یہاں پر دکاندار مقامی پیداوار سے لے کر دستکاری اور ہاتھ سے بنائی ہر چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کہکوں اور موسیقی کی خوشگوار آواز فضا میں گونج رہی ہوتی ہے۔ جب سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے فنکار راگیروں کو محظوظ کرتے ہیں تو مینز کے لوگ گرم جوشی اور بھرپور محبت سے نہ صرف ان کی تعریف کرتے ہیں بلکہ نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے دل اپنے تاریخی گھروں کے دروازے کی طرح کھلے ہیں۔ رائن کے کنارے مینز کے شہری ثقافت اور روایات میں ڈوبی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ گوتنبرگ میوزیم، جو کہ طباعت کی تاریخ کا ایک خزانہ ہے، جس نے دنیا بھر کے اسکالرز اور متجسس ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تازہ چھپی ہوئی کتابوں کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی ہے۔ یہ علم کے پھیلاؤ میں مینز کا لازوال تعاون کی یاد دہانی کراتا ہے۔ مینز کی گلیاں خوبصورت پودوں سے بنی ہوئی ہیں، ان میں خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں۔ مینز کی گلیوں میں مختلف جگہ پر اشتہار اور کہیں کہیں پر جھنڈیاں مزین ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو روشنی اور کمکمے نظر آتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہوں کہ جو علامہ اقبال نے جو الفاظ کہے، جو شاعری کی، دراصل وہ جرمن درسگاہوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کی وجہ سے ہوا، اور اس نے کہا زندگی شمع کی صورت